أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن
إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ابھی ہم آپ کی خدمت میں سورہ ملک کی تلاوت کرنے کا شرف اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ کچھ باتیں اس سورت کے متعلق، کچھ فضائل جو احادیث میں اس سورت کے متعلق آئی ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہوئے آگے بڑھیں گے، یہ جو سورت ہے سورہ ملک، یہ 29ویں پارے کی یہ پہلی سورت ہے جو اسی سورت سے یہ پارہ آگے شروع ہو رہا ہے، یعنی یہی سورت سے پارہ شروع ہو رہا ہے، پارے کا آغاز ہی اس سورت سے ہے۔ اور یہ سورت کا نام سورہ ملک ہے، اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کو مکی سورت کہا جاتا ہے۔ مکی سورت ان سورتوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جتنی صورتیں، جتنا قرآن نازل ہوا ہے، وہ تمام قرآن اور صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یعنی ہجرت کرنے سے پہلے جو قرآن، جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ اور مکی صورتوں میں 3 چیزوں کو اللہ نے خاص طور سے بیان فرمایا ہے۔ ایک توحید، دوسری چیز رسالت، تیسری چیز ہے فکر آخرت، قیامت، آخرت۔ یہ 3 چیزیں مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے
کھول کھول کے بیان فرمایا ہے۔ تو سورہ ملک یہ مکی صورت ہے، 30 آیتیں اس صورت میں ہیں اور 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے۔ اب اس صورت کے متعلق جو احادیث میں فضائل آئے ہیں ہم آپ کو اس کی طرف بھی لے کر چلتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ معمول تھا سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک، یہ 2 صورتیں آپ سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیا کرتے تھے۔ سورہ الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں یہ صورت ہے اور سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی صورت۔ یہ 2 صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سونے سے پہلے پڑھنے کا۔ اور اس صورت کے تعلق سے فضائل اور بھی آئی ہے حدیث میں۔ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرائے گی، پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کی مغفرت اللہ پاک کر دیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، یہ صورت اللہ کے عذاب کو روکنے والی ہے، عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ یہ صورت کی اتنی بڑی جو ہے سو فضیلت آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ صورت پڑھ لیں گے تو عذاب قبر سے ہم بچ جائیں گے، عذاب سے نجات مل جائے گی، تو اب ہم نماز بھی چھوڑیں، سود بھی کھائیں، زنا بھی کریں اور بھی بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے جی لیں کیونکہ یہ صورت پڑھنے سے یہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے۔ دیکھیے فرائض تو اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس لیے حدیث میں جو سے یہ چیز بتائی گئی ہے کل قیامت میں بندے کے نام اعمال ترازو میں تولے جائیں گے، اس کے اعمال نیکی اور گناہ، اور فرض نماز میں اگر کچھ کمی کوتاہی اگر نظر آئے گی تو اللہ فرمائیں گے بندے کے کچھ نوافل ہے تو دیکھو، ہے تو پھر اس میں شامل کر دو تاکہ میزان پوری ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صورت پڑھنے سے عذاب قبر سے ہم بچ جائیں گے، کیونکہ مرنے کے بعد آدمی کو قبر میں ہی جانا ہے۔ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے تھے قبرستان اور قبر کے پاس سے گزرتے، آپ کے آنسوؤں سے داڑھی بھیگ جاتی تھی، اور ارشاد فرماتے تھے قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے تھے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جو اس میں نجات پا گیا وہ آگے کی اور منزل اس کے لیے آسان ہوگی، وہاں پر بھی وہ نجات پائے گا، اور جو قبر میں پھنس گیا اس کے لیے آگے کی منزلیں اور بھی کٹھن۔ تو قبر بڑا سخت آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، بڑا مسئلہ خطرناک ہے۔ تو اس صورت کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ یہ صورت پڑھنے والا جب انتقال کر جائے گا تو یہ صورت کی فضیلت انشاءاللہ اس کو وہاں پر اس شکل سے دی جائے گی، عذاب قبر سے وہ محفوظ رہے گا، اور آخرت میں یہ صورت اس کی بخشش کرائے گی اور شفاعت کرائے گی اللہ کے یہاں پر، یہاں تک کہ اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ تو یہ فضیلت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم صرف اسی پہ بھروسہ کر کے بس جی لیں اور دوسرے فرائض چھوڑ دیں اور بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے زندگی گزار لیں، بس ٹیکا لگا دے ارے یہ صورت تو میں پڑھ لیتا ہوں تو میرے کو عذاب نہیں ہوگا اور آخرت میں میری بخشش ہوگی۔ فرائض کے بعد کمی پیشی ہونے پر یہ اعمال سے ہماری نجات ہوگی، یہ چیزیں ہمارے لیے معین اور مددگار بنیں گی۔ تو ہم کوشش کریں روزانہ یہ صورت سونے سے پہلے رات میں، چاہے جب بھی آپ سو رہے ہیں اس سے پہلے 5 منٹ فارغ اگر وقت کریں گے تو یہ صورت کی آپ تلاوت کر لے سکتے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی فضیلتیں قرآن کی صورتوں کی اور قرآن کے اوپر آئی ہیں، صرف قرآن کو پڑھنے والے ہی اس فضیلت اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا تو پھر وہ تو محروم رہ جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے
کہ ہم قرآن کو سیکھنے کی کوشش اور فکر شروع کر دیں۔ آج ہم ہر چیز کو سیکھنا ضروری سمجھیں۔ عورتیں کپڑا سینا وہ اپنی ضرورت سمجھی تو پھر کپڑا سینا وہ سیکھ گئی۔ عورتیں یہاں تک کہ ایکٹیوا گاڑی کار چلانا سیکھ رہی ہیں، وہ ضرورت سمجھ رہی ہیں۔ انگلش میں بات کرنا سیکھ رہی ہیں، گھر کے نئے نئے قسم کے کھانے میں، پکوان میں، میٹھے میں وہ دیکھ دیکھ کے جو سو سیکھ رہی ہے۔ مہندی کا ڈیزائن ڈالنا سیکھ رہی ہے، اور رسم رواجہ پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں سیکھ لیتی ہے، اور اس میں کوئی ان کو شرم بھی نہیں آ رہی باہر نکلنے میں، جانے میں، سیکھنے میں۔ تو قرآن سیکھنے میں کئی کچھ شرمانے کی بات آ گئی بیچ میں یہاں پر۔ قرآن تو سب سے پہلی ضرورت ہے ہماری۔ اللہ نے یہ ہمارے ہدایت کے لیے قرآن کو جو سو نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو ہم نے نازل کیا اور لوگوں کے، انسانوں کے جو ہے سو ہدایت کے لیے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی قرآن پاک کے نقش قدم پہ اور اس کے پیغام پر عمل کرنے کے اوپر ہی ہمارے کو مل سکتی ہیں۔ تو ہمارے نوجوان جیسا صبح میں جم کو جا رہے ہیں، انگلش اسپوکن انگلش سیکھ رہے ہیں، کمپیوٹر چلانا سیکھ گئے، گاڑی چلانا، کار چلانا سیکھ گئے، اور بھی بہت ساری لینگویج اور بہت سارے ہنر سیکھ رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ ہم صبح واکنگ کے لیے نکال سکتے ہیں یا دوسری چیز سیکھنے کے لیے نکال سکتے ہیں، تو پھر قرآن سیکھنے کے لیے وقت کیسا ہمارے پاس نہیں نکل سکتا جب اس کو ہم ضرورت سمجھیں گے۔ ورنہ پھر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے گا تو پھر ہم دوسرے مول صاحبوں کو، مدرسے کے بچوں کو بلا کے قرآن پڑھائیں گے، پھر یہ حال ہمارا ہو جائے گا۔ نہ تو ہماری نماز درست ہوگی۔ نماز درست ہونے کے لیے قرآن کا پڑھنا صحیح ضروری ہے۔ نماز میں قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے، تو قرآن کو صحیح پڑھنا ہے اور سیکھنا ضروری ہے۔ قرآن کو غلط بھی اگر پڑھیں گے، جو تجوید سے قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں ان کے قرآن کے پڑھنے میں بہت ساری غلطیاں نکل آتی ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ بکریاں چرا رہے تھے اور چرا رہے تھے میں کیا فرق آ گیا؟ بکریاں چرا رہے تھے میں چیم کو زبر ہے، بکریاں چرا رہے تھے، اگر چیم کو پیش لگا دو بکریاں چرا رہے تھے، کتنا فرق ہو گیا؟ اگر ہم بکریاں چرا رہے تھے کی جگہ اگر بکریاں چرا رہے تھے اگر ہم پڑھ لیے تو پھر کتنا بڑا جو ہے سو اس میں فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں زبر زیر پیش کی غلطی میں بھی بہت بڑا معنی میں، ترجمہ میں، مطلب میں جو سو فرق آ جاتا ہے۔ تو تجوید سے قرآن ہم جو سو سیکھنے کی کوشش کریں۔ مرد حضرات، نوجوان، وہ اپنی مسجد کے امام صاحب، حافظ صاحب کا یا کسی حافظ صاحب کے پاس اپنا وقت فارغ کر کے ان کے پاس جا کے روزانہ سیکھے قرآن، یا ان کو اپنے گھر پر بلائیں، ان کے لیے سہولت فراہم کرے، گاڑی کا وغیرہ انتظام کرے، ہدیہ ان کو دیں، ان کا وقت جو انہوں نکال رہے ہیں ہم ان کا خیال کریں، قرآن کو سیکھیں۔ دنیا میں تمہارے کو کوئی چیز پھگٹ نہیں سکھا رہا۔ اسپوکن انگلش کو ایصال ثواب میں، ثواب کی نیت سے تو کوئی نہیں سکھا رہا نا۔ آپ کو جم میں تو کوئی فری 1 مہینہ 2 مہینے کوئی ایصال ثواب میں چلو میرے کو ثواب ملتا بول کے کوئی جم میں تو آپ کو جوائن نہیں کر رہا۔ تو دوسرے چیزوں میں تو پیسے بڑی خوشی سے لگا رہے۔ قرآن سیکھنے میں مول صاحب کو 500 1000 روپے ماہانہ دینے میں جنازہ نکل جا رہا ہمارا۔ ارے قرآن سیکھنے پیسے دینا کیا؟ قرآن سیکھنے پیسے نہیں دینا ہے آپ کو، قرآن سکھانے کے لیے جو انہوں وقت فارغ کر رہے ہیں مول صاحب، مولانا، حافظ صاحب، اس کی آپ کو اجرت دینا ہے، وہ وقت کی۔ ان کے بھی گھر میں بیوی بچے ہیں، ان کے بھی ضروریات ہیں، وہ بھی انسان ہے، ان کو بھی جو ہے سو بیماری وغیرہ پیش آتے رہتی ہے، ان کا بھی گھر ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، ان کے بھی خوشی اور غم کے موقع زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، ان کا بھی گھر ہے، ان کی بھی زندگی ہے، وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں جو ان کو ان چیزوں کی حاجت ان کو نہیں ہے۔ جیسا تم انسان اور تمہاری ضروریات تمہارے ساتھ ہے، وہ بھی انسان ان کی ضروریات ساتھ ہیں۔ تو بچیاں، خواتین، کوئی عالمہ، کوئی حافظہ باجی کے پاس جا کر، جہاں پر ہمارا گھر ہے وہاں قریب میں جہاں پر رہتی ہو، برقع پہن کے پردے میں جا کے ان سے ہم قرآن تجوید سے سیکھیں۔
खाली सांचक में उठा के कुरान दे दे रहे बच्चियों को। आज पढ़ने से नहीं आता है इनको, खाली दिखावे के वास्ते कुरान बड़ी किताब लिख जाओ, पहले बड़ी किताब लिख जाओ। बहुत ही नहीं हौंदा पढ़ती उन्हीं, वहाँ जाके वो कुरान उठा के पढ़ती निकाल के। इसको आता च नहीं, इसको इन्हीं क्या सीखी घर में, अम्मा के घर में रह तक रस्में रिवाजा देख के सीखी, सांचक कैसा करते वो सीखी, उंगली पकड़ने भाईजान को जाना सीखी, उंगली पकड़ना सीखी, भाईजान से हंसी मजाक करना सीखी, उंगली पकड़ के भाईजान मेरे को 10,000 रुपये देना, नहीं तो मैं उंगली नहीं छोड़ती, भाईजान तुम 20,000 दो, जब तक नहीं छोड़ती नहीं तो मेरे मुंह पे थूको मेरे को जब जाती हूँ मैं। ये आता उसको, हाँ थोप लेने आता चेहरे पे। कितना भी थोप लियो तो जैसी है ओरिजिनल वैसी च रहती मुंह धोने के बाद। कोई होरे आइन तो नहीं बन जाती, ना तो कोई और परी की शक्ल में तो जो सो तब्दील नहीं हो जाती। थोप लेने के नए नए डिज़ाइना सीख गए, हाँ मेहंदी के डिज़ाइना डालना सीखे, घर में आंच अंगार लगाना, भाभी में अम्मा में लड़ाइयों में इसमें सीखे, गाने सीखे नाचने वाली रंडियों के, उनके कपड़े उनकी नकल मारना सीखे। नहीं सीखे तो कुरान नहीं सीखे। कितने मुसलमान हैं आज जिनके घरों में जनाजे और मैयत जब पेश आते हैं, औरत की मैयत है, औरतों को वो घर वालों के गुस्ल देने नहीं आता सुन्नत के मुताबिक, दूसरे लोग आके गुस्ल देना कफन पहनाना जब जनाजे की नमाज होती। किसी अगर मर्द का इंतकाल हो जाए, ना तो घर में किसी मर्द को गुस्ल देने आता, ना तो मैयत को कफन पहनाने। मौल साहब आना या कोई दूसरे जने आके सब कामा करना, शर्म आना चाहिए। ये सब चीज़ें सीखना है। तो इसके लिए ख़वातीन बच्चियाँ, करीब में अगर मदरसा है बच्चियों का कहीं पर आपके घर के आसपास में, वहाँ जाके पर्दे के साथ जाना, बेपर्दा हो के नहीं, पर्दे के साथ जाना, खाली सीख के फिर फौरी घर को आना। गपचुप की बंडी कर ठहर के निकाब खोल के गपचुप खा लेते शैतान की खाला की सरका, वहाँ पर नहीं ठहरना। कहीं बेकरी में जाके बर्गर खा के पाद लेते नहीं रहना। कुरान पढ़ने गए तो सीधा कुरान पढ़ ले के घर को आना। आपा कुरान पढ़ने गए ना, फौरी घर को आना। कुरान पढ़ने जाके शैतान की खाला रास्ते में कट्टे पे बैठी तो तुम भी बैठ के आई क्या कर रहे हैं, तुम्हारी बहू क्या करी, बच्चे पैदा करी नहीं करी, इन्हीं डिलीवरी का खर्चा उठाती थी शायद बच्चे पैदा करी तो। ये कामा नहीं करना। और नौजवान जितने भी बड़े बुजुर्ग भी है, नौजवान भी है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अब ये उम्र में कोई तुम्हारी खतना नहीं कर रहे जो तुम्हारे को शर्माने के वास्ते। कुरान पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सबक जो सो रोज़ाना लियो, मौल साहब को सुनो, अपने काम काज करते हुए जॉब करते हुए इंशाअल्लाह साल 6 महीने में तजवीद के साथ कुरान आप अच्छे अंदाज में पढ़ सकते। जैसा अरब के कारी सऊदी अरब में, मदीने मुनव्वरा में, मक्के मुकर्रमा में जैसा कुरान पढ़ा जाता है वैसा तुम भी पढ़ने वाले बनते। फिर तुम्हारे बाप के मैयत पे तुम्हारे को इसाले सवाब के लिए किराए के मौल साहबों को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना तो तुम्हारी नमाज ख़राब होती बल्कि तुम्हारी नमाज भी अच्छी हो जाती, और मौका आ जाए इमामत करने का तो तुम नमाज भी पढ़ाने के काबिल बन जा सकते हैं। तो ये बातें थी। तो ये सूरत के मुतालिक मैंने फ़ज़ाइल भी बताए, और आपको थोड़ी जो है सो बेदारी के लिए कुरान नहीं आता तो सीखो, अगर आता है तो ये सूरत की जो है सो रोज़ाना आप तिलावत करके सो जाए, इतनी बड़ी फजीलत है। इंशाअल्लाह आगे और भी दूसरी सूरतें हम इंशाअल्लाह पढ़ के उसके भी जो फ़ज़ाइल वगैरह अहादीस में आए दूसरी वीडियो इंशाअल्लाह बनाएंगे। ये वीडियो को हमारी आप अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और हमारा अल करीम इस्लामिक चैनल पे सब्सक्राइब भी करें। आगे भी इंशाअल्लाह बहुत सारे वीडियो बयान आते रहेंगे, इस्तिफ़ादा फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।